السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، تو وارث اپنی وراثت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، سستی نہیں کرتا۔ یہ زمین بھی وراثت ہے، پیسہ دھیلا بھی وراثت ہے، ایک مرلہ زمین بھی میری وراثت ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جنگیں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے کہ جی فلاں نے میری وراثت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت دی ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بے دین، کوئی منکرن حدیث، کوئی اسلام کا دشمن قرآن و حدیث میں ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی کرنی چاہے، علماء کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو یہ ہماری بڑی ہی بابرکت نشست علماء کا ایک بڑا اہم طبقہ، ایک بڑا اہم گروہ ائمہ مساجد اور مبلغین کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں مل بیٹھنے سے کچھ ہم مشورے بھی کریں گے، کچھ آراء بھی سامنے آئیں گی، تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بہتر سے بہتر سسٹم دے سکیں، متعارف کروا سکیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے مل بیٹھنے سے کوئی اچھی رائے سامنے آ جائے، اس ہماری گفتگو سے کوئی ایک نکتہ ہی اچھا کسی ہمارے مسلمان بھائی کو، بہن کو مل جائے اور وہ اس پر عمل کر لے، شاید ہماری اور ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آج کے سبق میں چند چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ نورانی قاعدہ جو ہر مسلمان کی اساس ہے، بنیاد ہے، بچپن میں سیکھا ہوا سبق ساری عمر یاد رہتا ہے، نہیں بولتا۔ تو جس معیار پر میں ایز اے ٹیچر، ایز اے امام مسجد، ایز اے قاری اپنے طلباء کی تربیت کروں گا، ان کو نورانی قاعدہ پڑھانے کی مشق کرواؤں گا، وہ ساری زندگی میرے ساتھ نبھے گی۔ سب سے پہلی بات، پوری کائنات میں انسانوں کے پاس سب سے اہم ترین چیز کا نام قرآن ہے۔ اس سے اہم دنیا کی کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے۔ جتنی ہی یہ کتاب اہم ہے، میرا آپ سے سوال ہے، کیا اس کی اہمیت کے مطابق ہماری مساجد میں اس کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ شیخ محترم اشارہ فرماتے ہیں نہیں دی جا رہی۔ تو یعنی یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اس المیہ کا رونا ہم کس کے سامنے روئیں؟ یہ تو ہماری جماعتوں کا کام ہے، وہ ایک سسٹم متعارف کروائیں، منظم سسٹم ہو۔ مثلا یہ ہمارا ضلع قصور ہے، سسٹم ایسے ہونا چاہیے۔ یہ باتیں میں نے بڑے بڑے شیوخ کے سامنے کی ہیں
کہ یہ المیہ یہ پریشانی کو دور کیا جائے۔ مثلا ضلع قصور میں کوئی بھی امام مسجد اور خطیب چاہیے تو وہ جو ضلعی امیر ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہو، جماعت ان سے رابطہ کرے۔ آگے شیوخ کی کبار شیوخ کا ایک پینل ہو، بڑے بڑے قراء اس میں ہوں ضلعی لیول پر، جب تک وہ کسی امام کو پاس نہ کریں اس وقت تک اس مسجد میں کوئی امام نہ رکھا جائے۔ یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، یہ ہائی لیول بزرگوں کے کام ہیں۔ چلو اسی بہانے ہو سکتا ہے ہماری آواز مؤثر طریقے سے ہمارے امیر محترم حافظ اللہ کے سامنے یہ باتیں جائیں، وہ یہ ایکشن لے لیں، ہمیں خوشی ہوگی، صدقہ جاری ہمارے لیے بن جائے گی۔ پہلا نقطہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سب سے اہم ہے اور مسجد سب سے اہم درسگاہ ہے۔ اہم ترین درسگاہ میں اہم ترین کتاب پڑھانے کے لیے مجھے بتائیں کس لیول کا بندہ چاہیے تھا؟ بڑے ہائی لیول کا بندہ چاہیے تھا جو قرآن کریم کی تدریس کا تعلیم کا حق ادا کر سکے، ایسا بندہ چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ بہت زیادہ غلط فہمیاں لگ چکی ہیں، نہیں جی بڑے شیوخ کا کام صحیح بخاری پڑھانا ہے، بڑی کتابیں پڑھانا ہے، تو یہ پھر مساجد میں کون بندے چاہیے؟ جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، اور جس مسجد میں جس لیول کا شخص بیٹھا ہوگا اسی لیول کا منہج وہ بچوں کو دے گا، بزرگوں کو دے گا۔ دوسری بات، مسجد نبوی کے امام اور مدرس اللہ اکبر کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسجد نبوی ایک مسجد تھی، اس کے امام کا نام کیا ہے؟ اس کے مدرس کا کیا نام ہے؟ ان کا نام اس میں گرامی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء۔ ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری اولاد سب کچھ قربان ہو اس عظیم ہستی پر جن کا نام اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ میری نسل کو جس لیول کا عظیم استاذ ملے گا اسی لیول کا وہ میری نسل کو سبق دے گا، منہج دے گا۔ الفعل ابلغ من القول، یہ قاعدہ فقہیہ ہے۔ پوری ہماری شریعت کا مدار 500-600 قواعد فقہیہ پر ہے۔ ایک یہ قاعدہ ہے کہ میرا فعل میرے قول سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ہماری نسل، ہمارے بچے مسجد میں عظیم ایک آئیڈیل استاد کو دیکھیں گے، وہ کتنے متاثر ہوں گے؟ اٹھنے کا عمل، بیٹھنے کا، نماز پڑھنے کا عمل، قرآن پڑھنے کا عمل الی آخرہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بذات خود مسجد نبی کے استاد تھے، امام تھے، اور قانون تھا کہ خلیفہ ہی دارالخلافہ کی مسجد کا استاد اور امام ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس دور کو ہم نے پایا ہے، حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد محترم، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ ان کے گھر کے ساتھ مسجد تھی، وہ وہاں نمازیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، روزانہ عشاء کے بعد صحیح بخاری کا درس دیا کرتے تھے۔ اب اسی مسجد میں بھی بے شمار نمازیں پڑھی، جان بوجھ کر وہاں عشاء کی نماز پڑھتے،
تاکہ استاد جی سے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو پھر میں ایک ٹارگٹ لے کر استاد جی کے پاس گیا تھا، تو میں اکثر استاد جی کے گھر بھی ان کے ساتھ ہی آ جاتا، پھر گھر میں بھی ہماری نشست ہوتی۔ تو اس دوران نور پوری صاحب رحمہ اللہ نے بارہا یہ بات کہی، بیٹا علماء کو، شیوخ کو جس طرح ہم طلبہ پر محنت کرتے ہیں مدرسوں کے اندر، ویسے ہی ہمیں صحیح بخاری کی کلاسیں، تفسیر کی کلاسیں، ابو داؤد کی کلاسیں پبلک کے لیے بھی لگانی چاہیے۔ ہم نے علم کو مدرسوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ استاد جی فرماتے کہ میں روزانہ ایک حدیث صحیح بخاری کی باسند پڑھتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، میری پبلک کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ جن بزرگوں نے حرمین شریفین کی زیارت کی ہے، وہاں کتنا پیارا ماحول ہے، مختلف جگہوں پر علمی حلقے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ محدثین وہاں پڑھا رہے ہیں بلا تفریق، وہاں بڑے بڑے دکاترہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پبلک جن کے دل میں سنت سے محبت ہے، حدیث سے محبت ہے، تفسیر سے محبت ہے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک بھائی نے یہ تصویر شیئر کی کہ مسجد نبوی کے بہت بڑے محدث اور استاذ عبد المحسن القاسم، نہیں جنہوں نے مختلف ادھر تربیتی نشستیں شروع کی ہوئی ہیں، عبد المحسن شاید نام، القاسم، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی نورانی قاعدے کی کلاس لگائے ہوئے ہیں۔ بندہ کون ہے؟ اس دور کا بہت بڑا محدث ہے۔ مسجد نبوی میں پورا انہوں نے یونیورسٹی کا سسٹم نافذ کے کر دیا ہے اس نوجوان نے، اور خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کلاس لگی ہوئی ہے، وہاں ان کو پڑھا رہے ہیں۔ تیسری بات، ہمیں قرآن مجید پڑھانے والے اساتذہ ایسے چاہیے جو قرآن پڑھانے کے اہل ہوں، اہل نہیں ہوں، ہائی درجہ کے اہل ہوں۔ تجوید کا مسئلہ ہو، قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، یعنی ہر لحاظ سے وہ جو قابل ترین لوگ ہیں دینی علوم میں، ان کو ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے منتخب کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بچے ان کے علم سے بھی سیکھیں گے، عمل سے بھی سیکھیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے، مرور زمانہ، حوادثات زمانہ نے ہماری نظروں میں، حکمرانوں کی نظروں میں سب سے چھوٹا مقام وہ مسجد اور مدرسے کو ہمارے حکمران دے رہے ہیں، یعنی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں مسجد اور مدرسہ کی حکمرانوں کے ہاں، اور ہماری پبلک کے ہاں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک موقع پہ میں نے یہ بات کہی تھی درس میں کہ آج ہی حکمران امام مسجد مدرسہ کے استاد کی تنخواہ کا اعلان کر دیں کا جی اتنا گریڈ ہے، 20-20 لاکھ روپے امام مسجد کو تنخواہ ملے گی، تو یہ سب دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ دن رات ایک کر کے دین سیکھ کر یہ مساجد کی طرف آ جائیں گے۔ یعنی مقصد تو پیسہ بن گیا ہے، ٹارگٹ منہج پیسہ بن گیا ہے، تو ادھر توجہ کسی کے نہیں ہے۔ الحمدللہ حرمین شریفین اللہ ان کو قیامت تک آباد رکھے، وہاں یہی سسٹم ہے، تو الحمدللہ دین کی طرف بہت بڑا رجحان ہے، ادھر کا ملٹ چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ یعنی حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے، دنیا کا افضل ترین ٹکڑا یہ مسجد ہے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین جاب، بہترین کام یہ قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم ہی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو ہمیں مسجد کے استاد کو اسی دینی اتھارٹی کے مطابق ہی سمجھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قیامت قریب ہے تو ہمارے دل کے اندر اسی طرح کا مسجد اور مسجد کے قاری کا احترام ہونا چاہیے جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ مسجد کی امامت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ ماہ پہلے ہم مہینے بعد 2 روزہ تبلیغی جماعت بھی لے کر جاتے ہیں مختلف دیہاتوں میں۔ ایک دیہات میں مجھے زندگی میں پہلی بار جانے کا موقع ملا، وہاں دروس دیے لوگوں کو۔ میں نے کہا بزرگوں سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے دین کے حوالہ سے۔ تو وہ ایسے سوال کر رہے تھے جو ہمارے دیہاتی بچوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے، پتہ نہیں لوگوں کو۔ میں بتا رہا تو اتنا ان کو پتہ نہیں دین کا۔ میں نے کہا بزرگوں کیا آپ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں گاؤں والے؟ وہ کہتے نہیں جی جدی پوچھتی مسلمان۔ میں کہا یہ مسائل کا تو پتہ ہونا چاہیے، پھر کیوں نہیں پتہ آپ کو؟ ادھر علماء نہیں ہیں۔ تو ایک بابا جی مجھے کہتے بیٹا ہمارے گاؤں میں 3 مسجدیں ہیں، وہ جو فلاں مسجد ہے نا ادھر ہمارا امام خطیب سکول کی 5 کلاسیں پڑھا ہوا ہے، مدرسے کی نہیں سکول کی۔ اور جو درمیان میں مسجد ہے نا وہ ہمارا امام خطیب سکول کی 8 کلاسیں پڑھا ہوا ہے۔ اور جہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا امام خطیب سکول کا MA پاس ہے۔ مجھے کہتے بیٹا ان تینوں میں دین تو ایک بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، ہمارے یہ علماء دین نہیں، ان تینوں میں ایک دن بھی مدرسے میں کوئی نہیں گیا، یہ تینوں ہمارے گاؤں کے ہیں۔ تو وہ مسجد سنبھالے ہو، یہ ہمیں دین سکھاتے تو کیا ہمیں دین سکھائیں گے؟ حضرات گرامی پریشانیاں ہیں۔ ہاں ہم چونکہ شاید دیہاتی ماحول میں رہتے ہیں ہمیں زیادہ پریشانی آتی ہے، یعنی شہروں میں بڑی خیر باقی الحمدللہ، شہروں کے ماحول اور ہیں، دیہاتی ماحول میں کافی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کی قسم جب ایک مسجد کو ایک مدرس ان پڑھ مل جائے گا تو اس نے گویا کہ ایک نسل کا کام خراب کر دیا ہے۔ سال ہر سال ماشاءاللہ وہ پڑھاتے رہتے ہیں، تو جتنے بھی پڑھیں گے تو وہ اگر خود ہی بیچارہ قرآن غلط پڑھتا ہے تو پبلک ایسے اس کو صحیح کرے گی، پبلک بھی غلط پڑھتی رہے گی، یعنی پوری نسل کو غلط لین ملے گی۔ یعنی امام 24 گھنٹے لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں مثلا امام ہوں، میرے پاس علمی پختگی نہیں ہے، تو یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا اور میں غلطیاں کر رہا ہوں، تو میری پبلک کیا صحیح نمازیں پڑھے گی؟ انہوں نے مجھے فالو کرنا ہے، لو جی ہمارے امام ایسے کر رہے ہم بھی ایسے کریں گے۔ ایک مسجد میں درس تھا تو ایک نوجوان نے سترے کے حوالہ سے سوال کیا، میں نے سمجھایا کہ یہ سنت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر ہو بہر ہو یا مسجد ہو ہر جگہ ہمیں سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے شاہ صاحب جب سے ہماری یہ مسجد ہے 100-200 سال سے، میں بھی 40-50 سال کا ہوں، آج تک یہاں تو اہتمام ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا سوال ہے بھئی وہاں علماء موجود ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ علماء بیچارے جو امام مسجد ہیں وہ اتنے کو پختہ نہیں ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری مسلم وغیرہ ڈٹ کر پڑھی ہو، محنت کے ساتھ دین علم حاصل کیا ہو، اس لیول کے نہیں ہیں بیچارے۔ ہاں ان کو قرآن آتا ہے پڑھنا، نماز میں پڑھا دیتے ہیں، ناظرہ پڑھا دیتے ہیں بھی، یعنی کام چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا ہی بندہ چاہیے۔ تو پھر میں نے کہا
شیخ صاحب سے مخاطب میں، شیخ محترم مجھے اجازت دیں، یہ کتنی مسجد پھٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہی پھٹیاں سترا ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان ابھی لاؤ، یہاں رکھ دو ساری پھٹیاں، لو جی یہ آپ کا سترا ہے، سترا رکھا گیا۔ کنگن پور شہر میں 5-6 سال پہلے انہوں نے میرا درس رکھا، رمضان کے دن تھے، تو عورتیں نماز امام کے آگے پڑھ رہی تھیں، بندوں گرمی زیادہ لگتی تھی، وہ باہر آ گئے، امام بھی باہر آ گیا، تو عورتیں خواتین وہ مسجد کے اندر ہی ہیں۔ تو بندے نے سوال کیا شیخ صاحب اس مسجد میں، مرکزی مسجد ہے کنگن پور کی، مرکزی مسجد مین بازار والی، کہتے شیخ صاحب خواتین ہماری اندر ہیں، امام باہر تھا ہم اس کے پیچھے ہیں، کیسے ہماری نماز ہو جائے گی؟ اب وہاں علماء موجود ہیں، سب کچھ ہے، ہاں وہ جو مسجد کے عالم ہیں وہ جمعہ نہیں پڑھاتے، مطلب وہ بڑے عالم نہیں ہیں، جمعہ کو پڑھانے کی اور آتے، بس امام مسجد ہیں، مسجد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہیں جی ایسے تو ہمارے دین کا حلیہ بگڑ رہا ہے، دین ہمارا بدعت و خرافات آ چکی ہے ہمارے پبلک کے اندر۔ وجہ کیا کہ ہماری مسجد کے اندر جو ایک آئیڈیل اور نمونہ ہم نے مقرر کرنا تھا وہ کر نہ سکے ہم۔ پھر میں نے ان کو مطمئن کیا، پھر سمجھایا بھی ایسے کرو تم۔ اور سٹی قصور کی ایک مسجد میں مجھے 1 ہفتہ ورکشاپ کرانے کا موقع ملا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ بھی اعتکاف کے دن تھے، تو ادھر رسیاں نا ایسے رسیاں لڑکی ہوئی ہیں، ساتھ ایک گیٹ کے فاصلے پر نمبر لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1 2 3 4 5 100 200 300 ایسے نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے گلے میں بھی ادھر بھی وہ نمبر لٹکا ہوا ہے نمبر۔ تو میں نے تو غور نہ کیا، ایک بزرگ نے سوال کیا، اعتکاف کے دن تھے، کہ شیخ صاحب ہم ادھر یہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، نمبرنگ ہماری لگی ہوئی ہے، یہ ادھر بھی ہمارا نمبر ہے، کوئی ہماری وہ 4 دیواری یا اپنا خیمہ وغیرہ ہے ہی نہیں، یہ قصور شہر کی مسجد ہے، سٹی قصور کی مسجد ہے۔ تو میں نے کہا محترم سنت کے مطابق یہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو گیا نا، ابھی ادھر بھی نمبر لگا ادھر بھی نمبر لگا، میں گم ہونے خطرہ میرا کوئی کیا ہے، یہ کیا سسٹم ہے؟ وجہ کیا؟ کئی وجوہات، ایک یہ بھی وجہ کہ جس مسجد میں خطیب صاحب تو باہر سے آتے ہیں لیکن امام صاحب حافظ ہیں سادہ سے، ہے نا، ان کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ یہ چند میں نے مثالیں دی ہیں، تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ ہمیں مستند علماء پڑھے لکھے شیوخ کو ہی مساجد میں ہائر کرنا ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمارے دین کی، ہمارے اقدار کی محافظ بھی ہوں گے اور احسن طریقے سے وہ نافذ بھی کریں گے۔ اچھا، یہ جو موجودہ صورتحال ہے نورانی قاعدہ کے حوالہ سے، یعنی یہ میری باتوں کا منفی نہ سمجھا جائے، اسی طرح ایک نکتہ میں نے لکھا تھا کہ خواتین میں بھی قرآن پڑھانے کا بڑا رجحان ہے، خواتین کا، اور یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن آیا وہ خاتون قرآن پڑھانے کے اہل ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہم دیکھتے نہیں۔ یعنی ایک خاتون اگر قرآن کریم صحیح پڑھتی ہے، صحیح پڑھاتی ہے، میرے گاؤں میں میرے ہمسائے بھائی جمیل صاحب، بھائی خلیل صاحب کی بیویاں ہماری بہنیں، وہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھی ہوئی ہیں، تجوید کے مطابق پڑھاتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میری بیٹیاں، محلے کی بیٹیوں نے، جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، وہ قرآن ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑھتی ہیں۔ اور اس کے برعکس کتنی خواتین ہیں جو قرآن پڑھا رہی ہیں، ان کو محبت ہے قرآن پڑھانے کی، لیکن حقیقت میں ان کو خود نہیں قرآن آتا۔ اس پر بھی کئی مثالیں۔ نقصان کیا ہوا؟ پوری نسل کا، چونکہ اس ماں جی نے ادھر شادی ہو کے میرے گاؤں میں آگی، مثال کے طور پر قرآن کا شوق ہے، پڑھا رہی ہے،
مرتے دم تک اس نے قرآن پڑھانا ہے، جیسا اس کو غلط ملتا آتا ہے ویسے پڑھائے گی، تو 2-3 نسلیں تو تباہ ہو گئی نا، کتنا نقصان ہوگا۔ ہمیں ایسی خواتین، ایسے اساتذہ مدرسین جن کا ہمیں پتہ ہو، ہمیں درد دل کے ساتھ ان سے ملنا چاہیے، ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ محترم آپ کو ڈیوٹی مل گئی ہے تو آپ اس میں یہ بہتری پیدا کر سکتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ یعنی جو موجودہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں ایک قاری صاحب ہیں تو اس کے سامنے 100 طالب علم ہے، 100 بھی ہیں کہ جگہوں پر، ورنہ 50-70 تو عام ہے نا، اتنے تو ہر مسجد میں بچے ہیں نا، 70-80 بچے۔ استاد کتنے ہیں جی؟ ایک۔ ٹائم کتنا ہے؟ بمشکل 1 گھنٹہ، بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ۔ بچے تو آتے لیٹ ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ پھر اور کلاس ہوگی۔ یعنی ایک استاد جو دنیا کی سب سے اہم کتاب پڑھا رہا ہے، 100 طالب علم ہے، ایک استاد ہے، مجھے بتائیں وہ کیا پڑھائے گا؟ اسی مسجد کی انتظامیہ سے پوچھا جائے بھی قرآن کے بارے میں کیا آپ کا ایمان ہے، تو وہ کتنا کچھ کہیں گے جی ہمارا ایمان ہے، قرآن سے محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ، لیکن یہ ہماری سستی ہے، غفلت کی نیند ہم سو رہے ہیں۔ اس پر توجہ کی ضرورت ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک نہیں، وہاں 2 استاد، 3 استاد۔ یعنی دنیا کی کون سی کتاب ایسی ہے، نرسری، پریپ، پلے، ایم اے وغیرہ لے لیں، کہ 1 گھنٹہ ٹائم ہو، مشکل ترین کتاب ہو، اہم ترین کتاب ہو، 100 بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہو؟ نہیں جی، ایسی ہے ہی نہیں۔ اسکولوں میں بھی 20-30 بچے ہوتے ہیں تقریباً ایک کلاس میں، تو ہمیں نا قرآن کو اتنا گھٹیا مقام ہمیں نہیں دینا چاہیے، یہ مقام فکر ہے۔ میں اپنے گاؤں میں صبح دکان پر سودا لینے گیا، ایک غیر مسلم لڑکا، مجھے پتا تھا یہ غیر مسلم ہے، مسیح برادری سے ہے، وہ اپنے پڑھ کر واپس آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انجیل بھی ہے اور ڈائری بھی ہے، کاپی بھی ہے۔ میں نے بلایا، میں بیٹا بات سنو، میرے پاس آ گیا، بیٹا دکھا دو، چاچو جی دیکھ لو۔ میں کہ بیٹا یہ تو ہوگی انجیل، یہ کیا ہے؟ کہتے چاچو جی یہ کاپی ہے، کاپی، ہمارا قانون ہے، جو ہمیں سبق دیا جاتا ہے وہ ہم نے روزانہ لکھ کر لانا ہوتا ہے۔ پھر دکھایا بچے نے، اس نے کہا یہ میرا سبق تھا، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ میں نے چیک کرایا ہے، آگے کل کا صفحہ لے کر جاؤں گا۔ اور ہمارے بھی بچے نرسری پلے وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر ہفتے بعد 100 کا رجسٹر، 200 کا رجسٹر، اتنا استاد لکھوا رہے ہیں، ایسے کہ نہیں جی؟ یہ جی ہوم ورک ہے، لکھو لکھو لکھو۔ دنیا میں واحد کتاب جو بغیر لکھے کے ہم اپنی نسلوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ سب سے اہم ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ کیا قرآن کا حق نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بچے انگلش، اردو، ABC وغیرہ لکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے طلبہ طالبات قرآن مجید ہے، نورانی قاعدہ ہے، اس کو بھی ہوم ورک کے طور پر لکھیں۔ جامعہ رحمانیہ میں ہم پڑھا کرتے تھے، استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی، ہمارے استاد محترم حافظ اللہ، وہ بھی وہاں پڑھاتے تھے۔ استاد محترم نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو لکھنا سکھایا، لکھنا ہم بھی سکھاتے ہیں، سارے ہم سکھاتے ہیں بچوں کو۔ تو استاد محترم نے اپنی پوری فیملی کو لکھنے کے کام وہ قرآن ہی دیتے تھے، چلو یہ 2 آیتیں لے کر دکھاؤ، یہ پورا صفحہ لے کر دکھاؤ، یہ 2 صفحے لے کر دکھاؤ۔ استاد جملا دیتے تھے، بچے لکھتے تھے۔ یعنی موجودہ دور کی بڑی سنہری مثال استاد محترم امام القراء والمجودین قاری ابراہیم میر محمدی صاحب حافظہ اللہ نے اپنی اولاد کو لکھنا قرآن کے ذریعے سکھلایا ہے، اور بھی مثالیں ہوں گی مجھے پتہ نہیں ہے۔
حضرات گرامی یہ بڑا اہم نکتہ ہے، ہم اپنے اپنی مسجد میں یہ نافذ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے قرآن کریم کی تعلیم کو اہمیت ملے گی۔ وردی کا سسٹم سکولوں میں کتنا کامیاب ہے، وردی کا سسٹم سوچنے کی بات ہے۔ بھائی پڑھنا زبان نے پڑھنا ہے، دماغ نے آنکھوں نے دیکھنا ہے، دماغ نے سوچنا سمجھنا ہے، دل نے غور فکر کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان جا رہا ہے وہ ہے تعلیم۔ اب اگر بغیر سوچے سمجھے جا کے کلاس روم میں بیٹھ جائے گا نا، وہ اس کی توجہ تعلیم پر فوکس نہیں کرے گی۔ اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس کے لوازمات ہیں، جی ایسا بوٹ ہو، ایسا ہو۔ اب صبح سے ماں جی کو بہن بھائیوں کو وقت پڑے ہوئے ہیں، لو جی وردی استری کرو، یہ کرو وہ کرو، بیلٹ نہیں ہے، ٹائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی اب بچہ صبح اٹھتے ہی نا وہ تعلیمی سیٹ اپ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، لو جی اب میں ریڈی ہوں۔ اثر ہوگا طلبہ پر۔ اگر واقعتاً وردی کے فائدے ہیں تو پھر مساجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جب طلبہ آئیں تو ان کی بھی وردی ہونی چاہیے، پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں آئیں۔ ابھی رمضان میں استاد محترم یاسین ظفر صاحب فیصل آباد والے جامعہ سلفیہ کے پرنسپل، وہ بڑے مدبر اور مفکر آدمی ہیں، عالمی لیول کے آدمی ہیں۔ ان کا درس سننے کا موقع ملا، وہ شیخ صاحب نے بھی یہ جملہ بولا کہ جو ہم نے بچوں کو دین کا کنسپٹ دیا ہے نا وہ بالکل ڈھیلا ڈالا ہے، بچے مسجد میں وہ تیاری کر کے آتے ہی نہیں۔ تو یہ ان کا بہت اچھا نکتہ تھا، ہم اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا نصاب بن گیا ہے، نصاب سے آ گیا ہے، لیکن مساجد میں ہمارا کوئی نصاب نہیں ہے۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ جب بچہ ایک داخل ہوا ہے مسجد میں تو اس کا ہم نے نصاب بنانا ہے۔ بیٹا کس کلاس میں ہے؟ جی میں پلے میں ہوں، تو پلے میں ہی ہو، یہ تجوید کے ساتھ یاد کرا دی، اتنی دعائیں یاد کرا دینی ہے، یعنی نصاب ہو۔ جب بچہ نرسری میں، جب بچے کے سکول کے پلے کے امتحان ہو رہے ہیں، ادھر سے ان دنوں میں ہمارے بچے کے وہ جو ہمارا نصاب تو اس کے بھی امتحان ہو رہے ہیں، اس کو پتہ ہو کہ یہ پلے ہے تو ادھر بھی پلے جاری ہے، میری مسجد میں پلے جاری ہے، اس کے امتحان ہے باقاعدہ۔ وہ 5-6 سال بچہ جا رہا ہے مسجد میں، آ رہا ہے، کوئی پتہ ہے نہیں کون سا نصاب پورا ہو گیا، کون سا جی نورانی قاعدہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ، یعنی 3-4 سال نورانی قاعدے پر لگ گئے ہیں، پھر 5-6 سال بچے قرآن کریم ادھر سے طالب علم 8ویں کلاس کر رہا ہے، ادھر سے مسجد میں استاد صاحب بلوغ المرام پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، تو میٹرک تک اگر نصاب کے مطابق جائیں گے نا تو بہت کچھ پڑھ لیں گے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، فائدے ہیں، بندہ بڑی جلدی آگے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب تجوید ایک باقاعدہ فن ہے، بہت بڑا فن ہے، بڑا پیارا فن ہے۔ محمد کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بھی ہمارا اہتمام بہت کم ہے۔ موجودہ دور میں بڑے بڑے اچھے لوگ جو نورانی قاعدہ پر حفظ پر کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایک بہت بڑا نام، ان کا نام ہے ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ صاحب۔ ان کا ایک اساتذہ کو ٹریننگ دی تھی 2-3 دن، ادھر مجھے موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ صاحب کو بڑی ہی صلاحیت سے نوازا ہے۔ انہوں نے پورا ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہے، 1 لاکھ روپے کا۔ یہ مجھے کہتے تھے شیخ ہم آپ کو فری مہیا کریں گے تاکہ آپ اپنے لوگوں میں، اپنے حلقہ احباب میں لاگو کر سکیں، یعنی میموری کارڈ ہے، میموری کارڈ کی مدد سے۔ تو ہمیں یہ جو، چلو میں تو نہیں ہوں پڑھا، تجوید مجھے نہیں آتی،
ہیں ہمیں ان سے ہیلپ لینی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی صاحب حافظ اللہ نے مختلف قواعد، نورانی قاعدے، تحفۃ القاری وغیرہ اپنے قاعدوں کو انہوں نے تلفظوں کے ساتھ، پوری مشق کے ساتھ، سبحان اللہ۔ ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، جس دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، ابھی 2 دن پہلے یہی میں نے سوال، جو آج کا لیکچر ہے ہمارا نورانی قاعدہ پڑھانے کا مؤثر طریقہ کیا ہے، ہماری عادت ہے ہم کوئی بھی کام شروع کریں نا، اب ہیں قریبی علماء شیوخ، ہم سب سے مشورہ لیتے ہیں، تو یہ میں نے سوال تمام گروپوں میں ڈال دیا، بڑے بڑے شیوخوں نے مشورے دیے، تو استاد محترم حافظ شریف صاحب نے بھی ویسے میسیج میں بڑا تفصیلی مشورہ دیا۔ وہ فرمانے لگے میں ایپل مینا سیب، بچے کو اے کا بھی پتہ چل گیا، اے سے ایپل بنتا ہے اس کا بھی پتہ چل گیا، ایپل کا معنی سیب وہ بھی پتہ چل گیا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں اردو میں بھی یہ ہے، انگلش میں بھی یہ ہے، تو نورانی قاعدہ میں یہ کیوں نہیں ہم کر رہے؟ انہوں نے بڑا زور دیا۔